اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز عمل از نام خدا جو مہر ہما جو رحم ہما، سل اور مدح توصیف و ثنا زیبا ہے تجھے اے صلی علی۔ یاران خوش خیال و عزیزان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی نشست میں ہم نضر بن حارث کے خیالات کو بالتفصیل بیان کر آئے ہیں۔ بالکل وہی خیالات قریش کے ایک اور سردار ولید بن مغیرہ کے بھی تھے، جن کا اظہار اس نے ایام حج کی آمد کے وقت اکابرین قریش کی اس مجلس میں کیا جو اکناف و اطراف سے آنے والے قافلوں کی آمد پر پیشوائی اور مہمان نوازی کے انتظامات کو آخری شکل دینے کے لیے منعقد ہوئی تھی۔ اس نے کہا کہ دور دراز کے علاقوں سے آنے والے قبائل کے وفود جب ہم سے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھیں گے تو ہمارا متفقہ جواب ایک ہونا چاہیے۔ مناسب یہ ہے کہ وہ جملہ ہم آج طے کر لیں تاکہ مختلف جوابات سن کر لوگ ہمیں نہ تو جھوٹا کہیں نہ ہی ہمارا تمسخر اڑائے۔ سب نے کہا کہ اے ابو عبد شمس، آپ ہی بتائیں کہ ہمارا جواب کیا ہونا چاہیے۔ بھلا ہم میں آپ سے زیادہ زیرک اور سمجھدار اور کون ہے؟ لیکن جب ولید بن مغیرہ نے کہا کہ نہیں، پہلے میں آپ لوگوں سے سننا چاہوں گا کہ آپ لوگ کیا جواب دینا پسند کریں گے، اور جب لوگوں نے اپنی اپنی رائے پیش کرنا شروع کی تو ولید نے ہر ایک کی رائے مسترد کر دی اور کہا کہ نہ تو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شاعر ہیں، نہ کاہن ہیں، اور نہ ہی وہ ساحر ہیں، اور نہ ہی انہیں مجنون باور کروایا جا سکتا ہے۔ قرآن حکیم کو شعر سے تعبیر کرنا گویا خود کو جاہل قرار دینا ہے۔ اس لیے بس یہی کہا جائے کہ وہ ایک ایسے ساحر ہیں کہ انہوں نے گھر گھر میں پھول ڈال دیے، ہمارے اتفاق اور اتحاد کو پارا پارا کر کے رکھ دیا ہے۔ جو ان سے گفتگو کرتا ہے اس پر ان کا جادو چل جاتا ہے۔ تم لوگ حج ادا کرو اور ان سے بچ کے رہنا۔ قرآن مجید فرقان حمید کے بارے میں ولید بن مغیرہ کی رائے ملاحظہ کیجیے۔ یہ کتاب ایسا تنا ہے جس کی بکثرت شاخیں پھوٹی ہوئی ہیں، اور یہ ایسا پھل ہے جو پک کر تیار ہو چکا ہے، اور جس کو توڑنے والے توڑتے ہیں۔ یہ وہ بدبخت و بدنصیب گروہ تھا کہ ہرما نصیبی جن کا مقدر بن چکا تھا کہ سب کچھ جانتے بوجھتے محض تعصب، بغض اور عناد کی وجہ سے حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم پر ایمان لانے کے لیے آمادہ و تیار نہیں تھے۔ کتاب اللہ کے قلوب پر گرفت
اور اس کی اثر آفرینی کا یہ عالم تھا کہ عامی تو عامی دنیا کفر و شرک کے روح رواں اس کی بقا کے لیے سر دھڑ کی بازی لگانے والے بھی اپنی فطرت اور طبیعت کی سلامتی سے مجبور ہو کر چھپ کر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تلاوت سنا کرتے تھے۔ ایسا ہی ایک واقعہ امام ابن ہشام نے اپنی سیرت کی شرح آفاق کتاب میں نقل کیا ہے کہ ابو سفیان، ابو جہل اور اخنس بن شریق رات کے اندھیرے میں چھپ کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تلاوت سنتے رہے، یہاں تک کہ صبح صادق نمودار ہو گئی اور یہ تینوں ایک دوسرے پر ظاہر ہو گئے، یعنی صبح ہو گئی۔ ایک دوسرے سے کہا کہ اگر ہماری یہ حرکت عوام کو معلوم ہو گئی تو ان کا عقیدہ بگڑ جائے گا، ہمیں ایسی حرکت آئندہ نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن دل کا کیا کیجیے، اگلی رات اس کی تڑپ نے پھر مجبور کر دیا اور پھر ساری رات یہ لوگ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن مجید کی تلاوت سنتے رہے، اور پھر تیسری شب بھی قرآن مجید کے الفاظ اور رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تلاوت تینوں کفار ابو جہل، ابو سفیان اور اخنس بنت شریق کو کھینچ کر حضور کے دربار میں خفیہ چھپے ہوئے لے آئی، اور صبح صادق تک یہ دشمنان خدا اور دشمنان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قرآن کے اعجاز کلام سے مستفید ہوتے رہے اور پکا عہد و پیمان کر کے اپنے گھروں کو پلٹے کہ اب کبھی یہ حماقت نہیں کریں گے۔ صبح ہوتے ہی اخنس ابو سفیان کے گھر آیا اور کہا کہ اے ابو حنظلہ، یہ ابو سفیان کی کنیت تھی، یہ کلام جو تم نے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، اس کے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے؟ ابو سفیان نے کہا کہ اے ابو ثعلبہ، یہ اخنس کی کنیت تھی، بخدا بعض چیزیں جو میں نے سنی ہیں انہیں میں جانتا تھا اور ان کے مفہوم سے بھی آگاہ ہوں، لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو نہ میں جانتا ہوں اور نہ ہی ان کا مفہوم مجھے معلوم ہے۔ اخنس نے کہا کہ اسی ذات کی قسم جس کی قسم تم نے ابھی کھائی ہے، میرا بھی یہی حال ہے۔ پھر اخنس ابو جہل کے گھر گیا اور وہی سوال دہرایا، تو اس نے کہا کہ میں نے کیا خواب سنا، ہمارا اور بنو عبد مناف کا جھگڑا سرداری پر تھا، اب انہوں نے اعلان نبوت کا کر دیا ہے کہ ہمیں نبوت ملی ہے اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوتی ہے، بھلا ہم یہ دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ ہے قرآن کی اثر انگیزی جو ہر سننے والے کو اپنا گرویدہ کر رہی تھی، لیکن قبائلی عصبیت پر لعنت۔ فی الحال اس دعا کے ساتھ فی امان اللہ کہ جملہ مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات کو رب العالمین دارین میں کامیاب و کامران و بامراد فرمائے، آمین ثم آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔